بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے دیر ہو گئی آنے میں، کچھ طرح سا ذاتی ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی، اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ دیر کے باوجود بھی تشریف فرما ہے۔ آج جس موضوع کو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے، جو آپ سب جانتے ہی ہیں، وہ ہیپاٹائٹس۔ میں نے اگر آپ میں سے کوئی یہاں تھے، اس سے پہلے گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے اس وقت بہت سارے مسائل ہیں۔ دہشت گردی کا سامنا ہمیں ہے، بے روزگاری کا سامنا ہے، لائٹ کے مسائل ہیں، لوڈ شیڈنگ یعنی کہ، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ تو ان سارے مسائل کی موجودگی میں ہم اس مسئلے کو کیوں اہمیت دے رہے ہیں، یہ اس مسئلے پر کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیا اس مسئلے کی کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں؟ جو ہم مسجد جیسی مقدس جگہ پہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہ معلوم تو آپ سب کو ہی ہے یقیناً، اخبار ہے، انٹرنیٹ ہے، ان سب سہولتوں سے یہ سب چیزیں معلوم تو ہم سب کو ہی ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اور مسائل کی طرح یہ مسئلہ بھی ہے وہ جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم تو ہے لیکن ہم اس کو سوچنا ہی نہیں چاہتے، یا ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد آپ کو کوئی نئی باتیں بتانا نہیں ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں، بلکہ آپ کو ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا ہے۔ تو مسئلہ ہے کیا؟ آپ اگر کسی بھی سرکاری اسپتال میں چلے جائیے، یا کسی پرائیویٹ اسپتال میں، ایک وارڈ جس میں میڈیسن کے وارڈ مریض کے رکھے جاتے ہیں، میڈیسن سے مطلب پیٹ کے درد، سر کے درد، نزلے کھانسی کے مریض جن وارڈس میں ہوتے ہیں ان کو میڈیسن کے وارڈ ہمارے ٹیکنیکل ٹرم میں کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ کو اکثر مریض دکھیں گے، پیٹ بڑا ہوا ہے، پیٹ میں پانی ہے، آنکھیں زرد ہوئی ہوئی ہیں یعنی کہ پیلیا ہے، اور جسم سوکھا ہوا ہے، بالکل جسم میں طاقت نہیں ہے۔ تو ایسے مریض عموماً جو ایک لفظ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ جی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں ان کو سیروسس ہو گیا ہے، یعنی کہ ان کا جگر سکڑ گیا ہے۔ سیروسس آف لیور یعنی کہ جگر کا سکڑ جانا، یہ وہ کنڈیشن ہے جو ریورسیبل نہیں ہے، یعنی کہ واپس نہیں ہوگی۔ اب ایک بار ہو گیا تو ہو گیا۔ ڈاکٹر کو یہ پتہ ہے کہ یہ مریض نہیں بچے گا کچھ دنوں بعد، یعنی کہ یہ مریض کی کیفیت پہ ہے کہ کس اسٹیج پہ ہم بیماری کے، یعنی کہ لیکن یہ پتہ ہے کہ بیماری صحیح نہیں ہوگی۔ وہ علاج کس کا کر رہا ہے کہ اس بیماری کی کمپلیکیشن نہ ہو، اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کو پتہ ہے یہ نہیں بچے گا، مریض کو پتہ ہوتا ہے وہ نہیں بچے گا، اور گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں بچے گا۔ اور ایسا شخص، معذرت کے ساتھ اگر کسی کے گھر میں ایسے کوئی مریض ہیں، تو ایسا شخص معاشرے کا ایک ناکارہ انسان ہوتا ہے، یعنی ہمارے اس معاشرے کے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ہاں پچھلے دنوں دہشت گردی سے تقریباً ایوریج 10 لوگ روزانہ مر رہے تھے، ایوریج یہی تھا، جو کہ بہت بڑا فگر ہے، اور ہم اس پہ پریشان بھی بہت ہیں۔ میڈیا بھی اس کو بہت کوریج دیتا ہے کہ 10 لوگ روزانہ دہشت گردی کے شکار ہو رہے تھے۔ لیکن اگر آپ حقائق کی طرف دیکھیں، اگر آپ اعداد و شمار کے حساب سے دیکھیں، اسٹیٹکس کے حساب سے دیکھیں، تو تقریباً 25 سے 26 لوگ روزانہ اس سیروسس کی وجہ سے مرتے ہیں پاکستان میں، پورے پاکستان میں روزانہ۔ یہ باقاعدہ ایک فگر ہے، اور یہ بہت بڑا فگر ہے۔ اس گفتگو، ان باتوں کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے۔ ایک انٹرنیشنل جرنل، جو میڈیکل کے جرنل ہوتے ہیں، اس نے ایک لفظ استعمال کیا، پاکستان لیور فیلئر اسٹیٹ۔ پاکستان کے متعلق ہر چیز میں فیلئر کا ورڈ آتا جا رہا ہے، بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ جی ڈیفالٹر ہو رہے ہیں، فائنینشلی ڈیفالٹ ہو رہے ہیں، لیکن اب ایک اور ورڈ آ رہا ہے، پاکستان لیور فیلئر اسٹیٹ،
یعنی کہ پاکستان وہ مملکت بننے جا رہا ہے، اللہ نہ کرے، کہ جس میں لیور فیلئر والے لوگ رہتے ہوں گے۔ اس وقت ایک رف اندازے کے مطابق یا ایک پرانے ایسٹیمیٹ کے حساب سے ہر پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کا شکار، ہیپاٹائٹس سی کا مطلب یہ نہیں کہ سیروسس ہو گیا، ہیپاٹائٹس سی ایک وائرس ہے جس کا میں بھی بتاتا ہوں، جس پہ بات کرتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس سی کا شکار تقریباً 6 سے 7% لوگ ہیں، یعنی کہ اگر آپ پاکستانی کھڑے کریں، اگر آپ 100 پاکستانی کھڑے کریں تو ان میں سے ہر 6 یا 7واں آدمی ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہے، اور اگر ہیپاٹائٹس سی کو علاج نہ کیا جائے تو وہ جگر کو خراب کر دیتا ہے، اور 3.5% یا رفلی 4% ہیپاٹائٹس بی کا شکار ہے، یعنی کہ اگر 100 پاکستانی کھڑے کیے جائیں تو ان میں سے ہر تیسرا آدمی یا ہر چوتھا آدمی ہیپاٹائٹس بی کا شکار ہے۔ دنیا کے اعداد و شمار کے حساب سے یہ بہت بڑا فگر ہے۔ تو اس مسئلے پر، اس جگہ پر، اس مقدس جگہ پر بات کرنے کا مقصد یہ کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ اب ہیپاٹائٹس ہے کیا؟ ہیپاٹائٹس کا مطلب سمپل، بہت آسان الفاظ میں یہ ہے، جگر کے خلیوں پہ یا جگر پہ ورم کا آ جانا ہیپاٹائٹس کہلاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں اگر آپ یورپ میں دیکھیں یا امریکہ میں دیکھیں تو شراب نوشی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں دیکھیں یا تیسرے دنیا کے ممالک میں دیکھیں تو وائرس سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وائرس ہیپاٹائٹس کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیں اگر زیادہ مقدار میں لے لی جائیں تو وہ ہیپاٹائٹس کراتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ٹاکسن یا کچھ ایسے کیمیکل جو غلطی سے انسان کے جسم میں چلے جائیں حادثاتی طور پہ، وہ ہیپاٹائٹس کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بیماریاں ہیں جیسے کوپر کی زیادتی، آئرن کی زیادتی، اور انسان کے جسم کے دفاعی نظام کا انسان کے خلاف کام کرنا، جس کو آٹو امیون ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چند ایک اور ہیں جو کہ بہت کم موجود ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ موجود ہیں ہمارے ملکوں میں یا ہمارے ملک میں، وہ ہے وائرل ہیپاٹائٹس۔ وائرل ہیپاٹائٹس کا مطلب کیا ہے کہ وائرس آپ کے ہمارے جسم کے اندر داخل ہوں اور ہمارے جگر پہ کام کریں، ہمارے جگر پہ حملہ کریں، تو یہ کہلاتا ہے وائرل ہیپاٹائٹس۔ درود پڑھ لیجیے محمد والے ہوں۔ اچھا، گفتگو تھوڑی سی خشک ہے تو میں بہت معذرت خواہ ہوں، کیونکہ موضوع ہی کچھ ایسا ہے، آپ کی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اب وائرل ہیپاٹائٹس مختلف وائرس کراتے ہیں، جس میں ہیپاٹائٹس اے وائرس، ہیپاٹائٹس بی وائرس، ہیپاٹائٹس سی وائرس، ہیپاٹائٹس ڈی وائرس اور ہیپاٹائٹس ای وائرس، اور اس کے علاوہ بھی کچھ وائرس ہیں جو کہ اتنے کامن نہیں ہیں۔ یہاں یہ تصحیح ضرور کر دوں کہ ہمارے ذہنوں میں ایک چیز آ جاتی ہے، جی ہیپاٹائٹس اے وائرس اگر خراب ہو جائے تو وہ بی بن جاتا ہے، بی خراب ہو جائے تو وہ سی بن جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہیپاٹائٹس اے ایک بالکل الگ وائرس ہے، ہیپاٹائٹس بی ایک بالکل الگ وائرس ہے، ہیپاٹائٹس سی ایک بالکل الگ وائرس ہے، ڈی اور ای بالکل الگ وائرس ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک وائرس خراب ہو کے اے سے بی بن جائے، بی سے سی بن جائے، سی سے ڈی بن جائے۔ یہ تو غلط فہمی ہے بہت پہلی بھی، اس کو بالکل اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لیں۔ ہیپاٹائٹس اے جو وائرس ہم بات کریں گے، ویسے تو بہت ڈیٹیل ہے کیونکہ وقت بھی کم ہے اور بہت لمبی گفتگو کو فائدہ بھی نہیں۔ ہم بات کریں گے کہ یہ مرض پھیلتے کس طرح سے ہیں، بچاؤ کیسے ممکن ہے اور علاج کیا ہے۔ ہیپاٹائٹس اے وائرس منہ کے ذریعے سے انسان کے جسم میں جاتا ہے، اور پھیلتا کس طرح سے ہے؟ یہ اس طرح سے پھیلتا ہے کہ ایک انسان اپنے فضلے میں اس وائرس کو خارج کرتا ہے، اور وہ فضلہ اگر ہمارے کھانے پینے کی چیزوں سے مل رہا ہے تو، یا وہ پانی جس میں فضلہ آگے گر رہا ہے اور وہ پانی ہمارے جسم کے اندر جا رہا ہے، تو ہیپاٹائٹس اے پھیلنے کے چانسز ہیں۔ مثال میں آپ کو دوں کہ ایک ہاسٹل میں تمام بچوں کو ہیپاٹائٹس اے وائرس ہو گیا۔ جب انہوں نے تحقیقات کری، اس پہ انویسٹیگیٹ کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ جو کھانا پکاتا تھا کک، باورچی، وہ واش روم سے آگے ہاتھ نہیں دھوتا تھا، اور انہی ہاتھوں سے
وہ کھانا پکاتا تھا اور اس سے وہ اس نے پورے اس کو خود ہیپاٹائٹس اے تھا اور اس نے تمام بچوں کو ہیپاٹائٹس اے ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے یہاں بہت کامن سی چیز ہے بدقسمتی سے کہ پینے کا پانی اور گٹر لائن آپس میں مل جاتے ہیں اکثر، اس سے ہیپاٹائٹس اے پھیلنے کا بہت زیادہ چانس ہے اور پھیلتا ہے۔ اسی طرح ٹھیلوں پہ اور ایسی جگہ پہ جہاں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، پکانے والے، صفائی کرنے والے یا کھانا نکال کے دینے والے جو کھانے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ ہاتھ نہیں دھوتے اور ان کو خود کو جراثیم ہے اور وہ ہاتھ دھونے کا عادی نہیں ہے، صفائی کا خیال نہیں کرتے، تو ہیپاٹائٹس اے پھیلتا ہے تو یہ وائرس۔ اچھا، ہیپاٹائٹس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ چاہے وہ کسی بھی وائرس سے ہو یا کسی بھی چیز سے ہیپاٹائٹس ہو تو اس کی علامات کیا ہیں؟ پیلیا ہو جانا، معدے میں درد رہنا، پیٹ کے اوپر والے حصے پہ درد رہنا، بھاری پن رہنا، کچھ لوگوں کو الٹیاں بھی آتی ہیں، کچھ لوگوں کو الٹی جیسی کیفیت ہر وقت محسوس ہوتی ہے، اور بھوک کا نہ لگنا۔ یہ بنیادی علامات ہیں۔ کسی ضروری نہیں کہ ہر مریض میں ساری علامات موجود ہوں، کسی میں الٹی زیادہ ہوتی ہے، کسی میں پیلیا زیادہ ہوتا ہے، کسی میں درد زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہیپاٹائٹس اے کا مریض عموماً بچوں میں کامن ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو 15 سے 18 سال کی عمر میں یہ زیادہ کامن ہوتا ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اچھا، پریشان مت ہوئیے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، خوش قسمتی سے اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ ہمارا جسم اس کو خود بخود ختم کر دیتا ہے، یعنی اس کو کسی علاج کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہت ہی 1000 میں سے کوئی ایک کیس ہوگا جو خراب ہو، ادروائز سارے جو ہیں وہ خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر یہ کرتے ہیں کچھ ایسی دوائیں دیں گے کہ منہ کا مزہ صحیح رہے، ڈرپ لگا کے پانی کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں اور الٹی اور متلی کی دوا دے دیتے ہیں، لیکن ہیپاٹائٹس اے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہیپاٹائٹس اے خود بخود صحیح ہو جاتا ہے، اور خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ یہ دوبارہ نہیں ہوتا، اگر ایک مرتبہ ہو گیا زندگی میں دوبارہ نہیں ہوتا۔ اچھا، بچیں کیسے اس سے؟ اس سے بچنے کا سمپل بہت بنیادی اصول ہیں کہ اسلام کے بنیادی اصولوں کا خیال رکھیں کہ ہم صفائی کا خیال رکھیں۔ پانی، اگر ہمیں شک ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں گندا پانی آ رہا ہے تو پانی کو ابال کے پئیں، یا ویسے بھی پانی کو ابال کے ہی پینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایسی جگہوں پہ کھانے پینے سے پرہیز کریں، بچوں کو بھی سمجھا دیں جہاں پر گندگی کا شائبہ ہے، جہاں پر آپ کو ہے شک کہ یہاں پر صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ دوسری ایک چیز وہ ہیپاٹائٹس اے کی ویکسین۔ وہ ویکسین ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے جن کو پہلے ہو چکا ہے یا جو بڑی عمر کے ہیں، کیونکہ زندگی میں ہمارے موجودہ نظام میں ہیپاٹائٹس اے ہوتا ضرور ہے اکثر لوگوں کو، ضروری نہیں کہ سامنے آ جائے اور وہ خود ہی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اب جو نئی ویکسینز آئی ہیں، بچوں کی ویکسین کی ریکمنڈیشنز آئی ہیں، اس میں ہیپاٹائٹس اے کی ویکسین بھی شامل ہے اور لگ رہی ہے لوگوں کو۔ تو اگر بچے گھر میں چھوٹے ہیں، ویکسینیشن ہو رہی ہے، تو ان کو ہیپاٹائٹس اے کی ویکسین لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں یہ ہیپاٹائٹس اے، بنیادی اصول صفائی کا خیال رکھیں تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی۔ آج کی ہماری گفتگو کا مقصد ان وائرسز پہ بات کرنا ہے۔ یہ دونوں وائرس ایک ہی طرح سے انسان کے جسم پہ حملہ کرتے ہیں، ایک ہی طرح سے ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح سے پھیلتے ہیں، لیکن ان کا علاج مختلف ہے۔ ہیپاٹائٹس بی وائرس اور سی وائرس بالکل الگ الگ وائرس ہیں، ان کی ساخت، ان کی مائکرو بایولوجی، اس سے ظاہر سی بات ہے آپ کا شعبہ نہیں، آپ کو اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت یا سوچنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں ویسے بتا دوں کہ ان کی مائکرو بایولوجی، ان کی ساخت بالکل الگ ہے، لیکن ان کے پھیلنے کا طریقہ ایک ہے۔ یہ کس طرح سے پھیلتے ہیں؟ یہ سب ان کے پھیلنے کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ خون کے ذریعے سے پھیلتے ہیں، یعنی کہ اگر ایک مریض ہے، اس کو ہیپاٹائٹس بی یا ہیپاٹائٹس سی ہے، اور اس کا خون بغیر چیک کیے کسی مریض کو چڑھا دیا جائے، اس کو لگا دیا جائے، تو ہیپاٹائٹس بی اور سی پھیلنے کا خطرہ ہے۔ اچھا، اس کے پھیلنے کے طریقے سے پہلے ہم یہ بات کر لیں جو بہت اہم ہے کہ اس کی ہیپاٹائٹس سی اور بی کی جگر پہ جو حملہ کرتے ہیں، جگر پہ جو یہ کام کرتے ہیں، اس کے مختلف اسٹیج ہیں۔ کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں، اکثر مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جسم میں وائرس ہوتا تو ہے لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہوتا۔ عام اصطلاح میں اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ سو رہا ہوتا ہے جگر کے اندر یا ہمارے خون میں، یعنی کہ مریض کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو ہیپاٹائٹس سی یا بی ہے، اس کے جسم میں معلوم ہوتا ہے۔
اکثر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے ہمارے یہاں آتے ہیں او پی ڈی میں کلینک پہ، جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو خون دیا ہم نے کسی کو تو ہمیں معلوم ہوا، یا ہم کہیں ایسے ٹیسٹ کرانے گئے تو انہوں نے ہیپیٹائٹس بی اور سی چیک کر لیا تو وہاں پہ معلوم ہوا کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی نکل آیا۔ یعنی اکثر مریض ایسے بھی ہیں جن کو کوئی علامت نہیں آتی، جراثیم ان میں سوتا رہتا ہے۔ جب جراثیم کی مخصوص مقدار ہوتی ہے، جراثیم ایکٹیو ہوتا ہے یا انسان کے جسم کا دفاعی نظام کچھ اس کے خلاف کام کرتا ہے، تب ہمارے علامات آتی ہیں، مطلب وہی پیلیا ہونا، پیٹ میں درد ہونا، الٹی کا محسوس ہونا اور بھوک کا نہ لگنا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب اگر ایسے مریض کا جس کو ہیپیٹائٹس بی یا سی اس کے جسم میں موجود ہے، وہ ایکٹیو ہے یا سو رہا ہے، دونوں صورتوں میں بی یا سی موجود ہیں، ایکٹیو ہیں یا سو رہے ہیں، اس کا خون بغیر چیک کرے کسی ایسے انسان کو چڑھا دیا جائے جس کو نہیں ہے، تو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایسے آلات استعمال کیے جائیں، مثلاً مجھے ایک ہیپیٹائٹس بی یا سی موجود ہے مثلاً، اور میرے ایک انجیکشن لگا اور وہی سرنج اٹھا کے دوسرے مریض کے لگا دی گئی، تو ہیپیٹائٹس بی اور سی پھیلنے کا خطرہ موجود ہے۔ بالکل اسی طرح اگر شوہر کو ہے ہیپیٹائٹس بی یا سی یا بیوی کو ہے تو ایک دوسرے کو لگنے کا خطرہ موجود ہے۔ اگر حاملہ ماں کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے تو بچے کو لگنے کا خطرہ موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایسی جگہ سے آپریشن کراتے ہیں جہاں پر آلات کی صفائی نہیں کی جاتی صحیح طریقے سے اور آلات دوبارہ استعمال کیے جاتے ہیں تو ہیپیٹائٹس بی یا سی پھیلنے کا خطرہ موجود ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ حجام کی دکان پہ جاتے ہیں اور حجام اس طرح کا بلیڈ چینج نہیں کرتا اور اس پہ اسی ایسے مریض سے خون لگ گیا جس کو ہیپیٹائٹس بی یا سی موجود ہے اور اس نے اس طرح سے کسی اور کا شیپ بنا دیا اور اس کو کٹ لگ گیا تو خطرہ موجود ہے۔ ان مختلف طریقوں سے ہیپیٹائٹس بی یا سی پھیلنے کے خطرے جو ہیں اس کی شرح مختلف ہے، یعنی کہ فیصد الگ الگ ہے، لیکن خطرہ موجود ہے۔ اسی طرح آپ کہیں بلڈ ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں کسی غیر معیاری لیبارٹری میں، اس نے ایک سرنج سے کسی کا بلڈ ڈرا کیا، اس کو ٹیسٹ کیا، اسی سرنج سے آپ کا بلڈ ڈرا کر لیا تو خطرہ موجود ہے۔ اسی طرح خواتین جو بیوٹی پارلرز میں جاتی ہیں اور وہ کچھ میں نے خود تو مجھے تجربہ پورا نہیں کیا چیز ہوتی ہے، لیکن میں نے پڑھا ضرور ہے کہ مینیکیور پیڈیکیور جو ہوتا ہے اس میں کچھ آلات استعمال کیے جاتے ہیں، اس سے ہیپیٹائٹس بی یا سی پھیلنے کا خطرہ موجود ہے اگر وہ صفائی صحیح نہیں کی جاتی۔ پانچویں آخری چیز کہ اگر کوئی ایسی علاج کرواتا ہے، مثلاً ایک علاج چلا تھا ایکیوپنچر جس میں سوئیاں چبھائی جاتی تھیں مریضوں کے درد دور کرنے کے لیے، اگر وہ سوئیاں دوبارہ استعمال کی جاتی ہیں تو ہیپیٹائٹس بی اور سی پھیلنے کا خطرہ موجود ہے۔ اب اگر جی سارے خطرے موجود ہیں تو ان سے بچا کیسے جائے؟ ان سے بچنے کا بہت سمپل سا حل ہے، بہت آسان، کہ ہمیں اپنے ذہن میں اس خطرے کو، اس معاملے کو رکھنا ہوگا، کیونکہ اکثر میں آپ سے عرض کیا کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ہم اس کو توجہ دے نہیں رہے ہوتے ہیں، یا ہم اپنے سوشل پریشر، معاشرتی دباؤ کی وجہ سے چپ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی حجام کی دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے وہ کسی اور کا شیپ بنانے کھڑا ہوا اور اس نے بلیڈ چینج نہیں کیا تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے مسئلے معذرت کے ساتھ کوئی سپر مین آ کے حل نہیں کرے گا، ہمیں خود حل کرنے ہیں، اور یہ والے مسئلے تو کوئی بھی حل نہیں کر سکتا باہر سے آ کے۔ اگر آپ کے سامنے ایک حجام اس طرح سے شیپ بنا رہا ہے اور بلیڈ چینج نہیں کر رہا تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو روکیں۔ اس میں ہمارے تعلقات خراب ہونے کا خطرہ ہے، اس میں ہمارے اس سے ہم کہیں گے ہم کیوں بولے، ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن کل آپ کے بچے کا بھی شیپ بنا سکتا ہے، خط بنا سکتا ہے، کل آپ کو اپنا خط بنا سکتا ہے، اسی میں وہ بلیڈ استعمال کرے گا۔ اگر ایک دفعہ آپ نے ٹوک دیا تو وہ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھے گا۔ دوسری چیز، اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں آپ کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیشہ کسی معیاری بلڈ بینک سے لیں، اس بات پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ بہت ہی کم حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے، زیادہ تر خون چڑھتا ہے آرام سے، یعنی کہ کوئی جلدی نہیں ہوتی، تو ایسا نہ کریں کہ جلدی کی وجہ سے آپ کسی غیر معیاری بلڈ بینک سے خون خرید لیں۔ اور یہ میں بات یہ واضح کرتا چلوں کہ خریدنا خون، جہاں سے خون خریدا جاتا ہے بغیر ڈونر کے، اکثر بلڈ بینک وہی ہیں جہاں پر خون ان لوگوں سے لیا جاتا ہے جو نشہ کرتے ہیں۔ نشے والے لوگ اپنا خون بیچتے ہیں، اس کے بدلے ان کو پیسے ملتے ہیں، اور جو لوگ خون نشہ کرتے ہیں وہ نشہ، سرنج کا نشہ بہت کامن ہے، یعنی کہ 20 لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک ہی نیڈل سے اپنے اپنے نشے کی دوا لگاتے ہیں، یعنی کہ ان میں ہیپیٹائٹس بی، سی اور HIV
جس سے ایڈز ہو جاتی ہے، وہ وائرس ہونے کے خطرے بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں. تو معیاری بلڈ بینک سے بلڈ لیں ہمیشہ. اس لیے نہیں کہ آپ کو ڈونر نہیں دینا پڑے گا، آپ کو کچھ 2,000 روپے اوپر دے کے بلڈ مل جائے گا، کبھی نہ لیں. دوسری چیز، جہاں بھی کہیں بلڈ دینے جائیں یا کوئی انجیکشن لگوائیں کلینک پہ، تو اس بات کو میک شیور کریں، اس بات کو لازمی کریں کہ آپ کے سامنے سرنج نہیں کھولی جائے، ورنہ نہ لگوائیے. چوتھی چیز، آپ کہیں بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے جائیں، سرنج اپنے سامنے کھلوائیے. کسی جگہ کہیں آپریشن ہوتا ہے تو اس ہاسپٹل کا معیار معلوم کر لیجئے کہ یہاں پر سارے آلات استعمال کیسے ہوتے ہیں. سرجری میں ہونے والے سارے آلات دوبارہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ آلات جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آتے ہیں یا پھر ان کو ایک خاص قسم کے سولوشن میں دھویا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے، جو کہ بہت مہنگا ہے اور صرف ہاسپٹل میں ہوتا ہے، بڑے ہاسپٹل میں. پانی میں، گرم پانی میں بوائل کرنے سے کبھی بھی یہ جراثیم نہیں مرتے. جو ایک کانسیپٹ ہے جو پہلے بہت زیادہ پریکٹس ہوتا تھا کہ سرنج کو گرم پانی میں ابال لیتے تھے، تو گرم پانی میں ابال لینے سے بیکٹیریا تو مر جاتے ہیں لیکن ہیپیٹائٹس بی اور سی کے وائرس نہیں مرتے. تو اگر کوئی ڈاکٹر یہ پریکٹس کر رہا ہے یا کوئی ڈینٹسٹ، خاص کر ڈینٹسٹ یہ کرتے ہیں، کیونکہ ڈینٹسٹ ایسے بھی لوگ ہیں جو ڈاکٹر ہیں نہیں، ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ بہت بیٹھے ہیں، تو وہ اس طرح کی چیزیں بہت کر رہے ہیں کہ چیزیں ری یوز کرتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم پانی میں اس کو گرم کر رہے تھے، اس کو ابال لیتے ہیں. خواتین کو مشورہ دیں کہ جب اگر بیوٹی پارلر جائیں کہ جو اس طرح کا پروسیجر ہے تو اس میں احتیاط کریں، اپنے سامنے دیکھیں، ہر چیز نہیں کھلوائیں جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آتی ہیں. اگر ماں حاملہ ہے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کسی کو کہ جو ماں حاملہ ہے اس کو ہیپیٹائٹس بی یا سی موجود ہے، تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ پلاننگ ہو، جب بچہ ہوگا اس کو ایک خاص قسم کے انجیکشن لگیں گے اور پھر ماں کا علاج کے بارے میں سوچا جائے. ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین موجود ہے، ہیپیٹائٹس بی سے بچنے کی ویکسین مارکیٹ میں موجود ہے، وہ لگوا لیجئے. جہاں تک میری معلومات کے حساب سے سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل جو ہیں ان میں ہیپیٹائٹس بی کی وائرس کی ویکسین بغیر کسی معاوضے کے لگائی جا رہی ہے، تو یا تو وہ لگوا لیجئے یا پھر خرید کے لگوا لیجئے ہیپیٹائٹس بی اور بی کی ویکسین. ہیپیٹائٹس سی کی کوئی ویکسین موجود نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے، کیونکہ لوگ اکثر کچھ جگہوں پر بیوقوف بنا کے لوگوں کو ہیپیٹائٹس سی کی ویکسین لگا دیتے ہیں. ابھی تک دنیا میں ہیپیٹائٹس سی کی ویکسین نہیں آئی ہے. یہ ہم نے بچنے کے تمام طریقے کر لیے. میں ایک بار پھر دہرا دوں، خون ہمیشہ معیاری بلڈ بینک سے لیں، انجیکشن ہمیشہ اپنے سامنے نئی سرنج کھلوائیں، سرجیکل آلات جو استعمال ہو رہے ہیں وہ اپنے سامنے دیکھیں کہ وہ نئے کھل رہے ہیں یا نہیں. ہم سوالات پہ آتے ہیں، آخر میں سوالات بھی لیں گے. اپنے سامنے کوئی چیز ری یوز ہوتے ہوئے نہ دیکھیں تو اس کو فوراً روک دیں. کوئی ایسی چیز جس میں دوبارہ نیڈل جو ڈائریکٹ آپ کے باڈی کانٹیکٹ میں آ رہی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے تو اس کو فوراً تصحیح کریں. ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین لگوا لیں، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہو جاتا ہے تو اتنا پریشان نہ ہو کہ اس کا علاج موجود نہیں ہے. اس کا علاج موجود ہے، ہیپیٹائٹس بی اور سی کا علاج موجود ہے لیکن مہنگا ہے. دونوں علاج میں مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو سب سے بڑی بات مہنگا ہے، اس کے ٹیسٹ مہنگے ہیں، اگر آپ کسی پرائیویٹ لیبارٹری سے کرائیں گے تو مہنگے ہیں. دوسری بات، علاج 100% کامیاب نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کر سکتے کہ ہر ایک مریض کو علاج ہوا، ہر ایک کا علاج کامیاب ہو گیا، ایسا نہیں ہے. کچھ مریضوں پہ علاج کامیاب ہوتا ہے، کچھ پہ علاج کامیاب نہیں ہو پاتا، ان کو وہ جراثیم پہ دوا اثر نہیں کرتی، لیکن بہرحال علاج موجود ہے. اگر کسی کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے تو یہ نہ کریں کہ اس کو بس چھوڑ دیں کہ اب تو اس کا کوئی علاج نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، اس کا علاج کروائیں، علاج موجود ہے. ایک اور چیز جو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر ہیپیٹائٹس بی یا سی کسی کو ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنے میں، اس کے ساتھ باتیں کرنے میں، اس سے ہاتھ ملانے میں، اس کے ساتھ کھانا کھانے میں، یا اس کا چادر استعمال کرنے میں، یا اس کے کپڑے استعمال کرنے سے ہیپیٹائٹس بی یا سی نہیں پھیلتا. ہاں، کنگھا ضرور الگ رکھیں، کیونکہ کنگھا اگر کرتے ہیں تو اس میں خون لگنے کا ایک اندیشہ موجود ہے کہ اس کے سر میں زخم ہے، خون لگا، تو کنگھا ہمیشہ الگ رکھیں. کوشش کریں تولیہ ہمیشہ الگ رکھیں، ان چیزوں کا پرہیز کریں، اور ٹوتھ برش ضرور الگ رکھیں. میں ایک دلچسپ بات بتاؤں آپ کو کہ ایک پوری فیملی کو، فیل آف فیملی تھی، ان کی پوری فیملی کو ہیپیٹائٹس سی پازیٹیو آ گیا. وہ سب پریشان ہو گئے، کیسا ہوا کیوں؟ یہ میں نے کہیں پڑھا تھا، اس کی اتھینٹسٹی یا اس کا ریفرنس میرے پاس موجود نہیں ہے. تو جب معلوم ہوا تو کہ ان کی جو گھر میں ماسی تھی، وہ جب واش روم کی صفائی کرتی تھی، باتھ روم کی، تو ہر ایک کے برش سے دانت مانجتی تھی اور اس کے مسوڑوں سے خون آتا تھا. اس کو ہیپیٹائٹس سی تھا. تو ہر ایک کے برش سے دانت مانجتی تھی تو پتہ لگا پورے گھر کو ہیپیٹائٹس سی ہو گیا.
تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ٹوتھ برش بالکل ہمیشہ الگ ہو، آپ کا کنگھا بالکل الگ ہو. درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد. تو اب ہم نے ہیپیٹائٹس بی اور سی سے بچنے کے بنیادی طریقوں پہ عمل کرنا ہوگا، اور اگر ہم ان بنیادی طریقوں پہ عمل کریں گے تو ہم علاج جیسی چیز سے بچ سکتے ہیں جو کہ مہنگی بھی ہے اور مشکل بھی ہے لیکن موجود ہے. اب ہم ایک بہت اہم مسئلے پہ بات کر لیں جو کہ محرم آنے والا ہے، اور اس مسئلے پہ بات بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ بہت ضروری ہے. وہ مسئلہ کیا ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں، تقریباً 20 سے 25 سالوں میں ماتمی کیمپ لگتے ہیں. یعنی ماتم کے بعد، زنجیروں کے ماتم کے بعد ٹانکے لگائے جاتے ہیں مریضوں کے، جو ماتم دار ہوتے ہیں ان کو ٹانکے لگائے جاتے ہیں. میں یہ تصحیح ضرور کر دوں کہ ہم ماتم پہ بات نہیں کر رہے، ہم ماتم کے بعد ہونے والے کیمپ کی بات کر رہے ہیں. یہاں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ ہم ماتم پہ کوئی بات نہیں کر رہے، کہ ماتم یا شرعی چیزوں پہ بات کرنا جن کی فیلڈ ہے وہ بات کریں گے. ہم بات کریں گے ماتم کے بعد جو مریضوں کو یا ماتم داروں کو ٹانکے لگائے جاتے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں. تو 20 سالوں میں کیمپ لگائے جاتے ہیں، بہت اچھا عمل ہے. ہمارے یہاں جذبہ بھی ہے، ہم کرنا بھی چاہتے ہیں اور ہم کیمپ لگاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ان کیمپوں پر بہت زیادہ بے احتیاطی ہو رہی ہوتی ہے. یہاں بیٹھ کے، کیونکہ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کیمپوں میں خود بھی موجود رہا ہوں اور ہوتا بھی ہوں. اکثر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر کیمپوں پر کسی بھی قسم کی کوئی احتیاط نہیں کی جا رہی ہوتی. ایک ہی نیڈل سے سب کو ٹانکے لگ رہے ہوتے ہیں. اکثر کیمپوں کی بات کر رہا ہوں، ایک ہی نیڈل سے سب کو ٹانکے لگ رہے ہوتے ہیں. زخم کو سن کرنے کے لیے جو انجیکشن لگتا ہے، جس کو لوکل کہا جاتا ہے عام اصطلاح میں، جو کہ زائلوکین کا انجیکشن ہوتا ہے، لوکل انجیکشن لگاتے ہیں. ایک ہی سرنج سے 20 لوگوں کو لگایا جا رہا ہوتا ہے. اور اگر ایسی جگہ پر روکا جائے تو وہاں ماحول ایسا ہوتا ہے کہ روکا جائے، عموماً ڈاکٹر کم ہوتے ہیں وہاں پر. اچھا ڈاکٹر ہوتے بھی ہیں کیونکہ ذاتی تجربہ ہے، اس لیے روکا جائے تو جواب یہ ہے، بہت عام جواب ہے یہ. آپ ہر کیمپ پہ چند آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو ڈاکٹر نہیں ہیں اور وہ ٹانکے لگا رہے ہوتے ہیں، بہت اچھے ٹانکے لگاتے ہیں. میں اس کی بھی مانتا ہوں، اس چیز کو بہت اچھے ٹانکے لگاتے ہیں، کہ اتنے اچھے میں نہیں لگا پاتا، یہ ڈاکٹر نہیں لگا پا رہا ہوتا، اتنے اچھے وہ ٹانکے لگاتے ہیں. ان کو جب روکا جاتا ہے کہ جی آپ ایک ہی سوئی لے کے سب کو ٹانکے لگا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی آپ خاموش رہیں، پچھلے پتہ نہیں کتنے سال سے، 6 سال 8 سال سے میں ٹانکے لگا رہا ہوں، اور کس کو ہیپیٹائٹس ہو گیا. تو جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہیپیٹائٹس بی یا سی کا مریض ضروری نہیں کہ اس کو علامات فوراً آ جائیں، ہو سکتا ہے 10 سال بعد آئیں، ہو سکتا ہے 5 سال بعد آئیں. میں اگر ماتم کر کے لیٹا ہوں اور مجھے ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے تو مجھے خود نہیں پتا، میرے وہ سرنج لگی، میرے وہ نیڈل لگی، میرے ٹانکے لگے، اور وہی نیڈل اٹھا کے دوسرے پہ لگا دی. مطلب کیا ہوا؟ مطلب ہم نے جراثیم یا وائرس کو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرنے میں مدد کر دی. 100% ایسا نہیں ہے کہ نیڈل لگی تو ہو ہی جائے گا ہیپیٹائٹس سی یا بی، لیکن چانس ضرور موجود ہے. یہ بھی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ ماتم کرتے ہیں، ماتم کرنے کے بعد 90 سے 95% ایسے لوگ ہیں جن کے زخم خود صحیح ہو جاتے ہیں. وہ ایسے نہیں ہوتے کہ جن پہ ٹانکا نہ لگے تو وہ خراب ہو جائیں گے خدا نخواستہ. 1 یا 2% ایسے ہوتے ہیں جن پہ ٹانکا لگانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر نہیں لگا تو بلیڈنگ زیادہ ہو جائے گی، ورنہ بلیڈنگ اتنی نہیں ہوتی. ٹانکا لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد بہت یہ ہے کہ یہ خون رستہ رہے گا، وہ بند ہو جائے، ہلکا ہلکا جو رستہ رہتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اس کی جیسے وجہ خون رستہ رہے گا تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ہم اتنا تو یقین ہے ہمارا، اور 90 سے 80 سے 90% ایسے ماتمی ہیں جو نماز ضرور پڑھتے ہیں. تو جب یہ ہوتا ہے کہ جن کے خون رستہ رہے گا تو نماز مشکل ہو جائے گی، اس لیے ہم ٹانکا لگا دیتے ہیں. لیکن ٹانکا اس لیے نہیں لگاتے کہ جی اس کی جان بچانا ہے. تو 90% سے 80% ایسے ہیں جن کو ٹانکے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ٹانکا لگاتے ہیں ہم صرف اس لیے کہ خون نہ رستہ رہے، یہ نماز اس کی خراب نہ ہو، نماز پڑھتا رہے، اپنے آفس جاتا ہے تو شرٹ خراب نہ ہو. اگر ہم نے ایسے انسان کو جس کو ٹانکے کی ضرورت نہیں تھی صرف ان چیزوں کی وجہ سے ٹانکے لگا دیے، اور ہم نے اپنی غلطی سے ہیپیٹائٹس بی یا سی ٹرانسفر کر دیا، تو ہوا کیا کہ ہم نے اس کو ایک اچھائی دینے کی خواہش میں ایک برائی دے دی، اس کی مستقبل کے لیے ایک پریشانی کا سامان دے دیا، جو کہ وہ اگلے ہو سکتا ہے 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد بھگتے، اور اس دوران میں وہ کتنے لوگوں کو لگاتا رہے گا اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوگا.
اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ تصویریں کھینچنا یا وہاں پہ پکڑنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن آپ جا کے دیکھ لیجئے جو حسینی بلڈ بینک میں ہمارے اکثر کتنے نوجوانوں کا کوئی ریزن نہیں ہے، نہ ادھر کبھی ان کو آپریشن ہوا ہے نہ ان کو خون چڑھا ہے، جب ان سے پوچھا کہ اچانک ہیپیٹائٹس بی ایس سی نکلا جی کیا ٹانکے لگوائے تھے ہم نے. ایک رسک فیکٹر اس کو کہتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ثابت نہیں ہوتا لیکن ایک خطرہ ہوتا ہے، تو ایک بہت بڑا خطرہ موجود دکھ رہا ہے ایسا. یعنی کہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر ہم شفا دینے کے لیے مدد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یا ایک انگریزی کا ورڈ یوز کرنا چاہوں گا جسے ہم کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہاں پر ہم شفا دینے کے بجائے بیماری دے رہے ہیں. اکثر جگہوں پر کافی بہتری آنا شروع ہوئی ہے. ابھی کل ہی میری بات ہو رہی تھی، کھارا در کے بہت بڑا کیمپ لگتا ہے وہاں کے ذمہ دار تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے 1-2-3 سالوں میں بہت سختی کر دی ہے کہ سرنج ری یوز نہ ہو، نیڈل ری یوز نہ ہو. لیکن ابھی بھی ایون ہسپتالوں میں جو کیمپ لگ رہے ہیں ان میں بھی بے احتیاطی ہو رہی ہے، اور اس بے احتیاطی کی وجہ کیا ہے؟ ہماری آنکھیں بند کر لینا مسئلے کی طرف سے. مثلا میں وہاں اس لیے نہیں بولوں گا کہ میرے کو گریبان نہ پکڑ لے، کیونکہ وہاں جو ماحول ہوتا ہے، وہاں جو مجمع ہوتا ہے، تو مجمع میں بات کرنا ایسی بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کی کوئی بے عزتی کا خطرہ نہ ہو جائے. ہم سب اکثر مسائل میں اپنی بے عزتی اور اپنے تعلقات کی وجہ سے چپ ہیں. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی خاموشی توڑنا ہوگی، ہمیں بولنا ہوگا. آپ اس مسجد میں ہیں، اس علاقے میں رہتے ہیں، آپ کے علاقے میں، آپ کی مسجد کی سراؤنڈنگ میں، آپ کے قریب کہیں کوئی کیمپ لگتا ہے، تو ہر ایک کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہاں جا کے جہاں آپ اثر انداز ہیں وہاں جا کے آپ بولیں، وہاں جا کے اس بات کو کنفرم کریں کہ وہاں پر کوئی چیز ری یوز تو نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہے تو بولیں، اس کو روکیں. اس انتظار میں نہیں رہیں کہ جی میں کیوں بولوں. آپ کیوں بولیں؟ اس لیے بولیں کہ کل آپ کا بچہ بھی وہاں لیٹ سکتا ہے، آپ کا بچہ بھی ماتم کر کے لیٹ سکتا ہے، اس کو وہ ٹانکا لگ سکتا ہے، ری یوز ہو سکتی ہے. تو اگر آپ اس طرح سے ری یوز کرتے رہیں گے، اللہ نہ کرے تو ہم اپنے ماتمی جوانوں کو مستقبل کے لیے کیا دے رہے ہیں، اور پھر ہمارا مستقبل کا معاشرہ کیسا ہوگا، ہماری مستقبل کی جنریشن کیا ہوگی. تو آپ جہاں پر بھی اثر انداز ہیں، جہاں پر بھی آپ بول سکتے ہیں وہاں پر آپ بولیں، وہاں پر آپ روکیں، خاموشی کو چھوڑیے. آنکھیں بند کر لینے سے یا منہ بند کر لینے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اگر آپ اثر انداز نہیں ہیں، آپ کی بات نہیں چلتی، تو کم از کم آپ کا جو قریبی وہاں لیٹا ہے اس کو وہاں سے اٹھائیے. اگر اس کو ٹانکوں کی ضرورت ہے واقعی تو کہیں پیسے دے کے لگوا لیجیے. اس جگہ سے نہ لگوائیں جہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ چیزیں دوبارہ استعمال ہو رہی ہیں، گندگی ہو رہی ہے، صفائی کا خیال نہیں ہو رہا. اس بات کا ضرور خیال کر لیجیے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو بولنا شروع کریں گے تو آپ کے جو انتظامیہ ہیں وہ انتظامیہ اس چیز پر توجہ دینا شروع کرے گی. ایک جگہ پر میں نے ایک ضرورت کی، وہاں بات کی، تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم سرنجیں نیڈلیں دوبارہ منگوائیں، دوبارہ ہر ایک پہ نئی استعمال کریں. تو میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا کہ آپ جو لوگ ماتم کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں، جو لوگ مجلس کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کا ارینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں. صرف آپ اس طرف توجہ دلا دیں، وہ اس کا بھی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں. جہاں لوگ لاکھوں روپے مجلس اور ماتم پہ یہ تبرک کے لیے دیتے ہیں، وہاں لوگ اس کے لیے بھی چند ہزار روپے، 10-15 ہزار روپے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس کا ارینجمنٹ لازمی طور پہ کر لیجئے. اور اگر آپ کی نہیں چل رہی وہاں پر تو آپ اپنے مریض کو اٹھائیے، کسی اور جگہ سے پیسے دے کے سامان نیا لے کے ٹانکے لگوا دیجئے. تو ہم بنیادی طور پر ہمیں ان سب باتوں کو سوچنا ہوگا. خاص کر محرم آ رہا ہے، اب ہمارے یہاں کیمپ بھی لگیں گے، ماتم بھی ہوگا، کیمپ بھی لگیں گے، تو ان چیزوں کا بھرپور طریقے سے خیال رکھیے. درود پڑھ لیجیے محمد والے. ایک چیز میں اور بتا دوں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ سرنج سے، نیڈل سے اور ان چیزوں کے ری یوز کرنے سے ہیپیٹائٹس بی این سی اور بی اور سی پھیل سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے زنجیریں ایکسچینج نہ کریں. اپنی زنجیر اپنی رکھیے، اس کو ایکسچینج نہ کریں. اپنا ماتم کریے، اپنی زنجیر اپنے پاس رکھیے، زنجیر ایکسچینج نہ کریں، زنجیر اپنی رکھیے. کوئی بھی چیز ری یوز نہیں ہونی چاہیے. درود پڑھ لیجیے محمد والے. کوئی سوال اگر آپ چاہتے ہو تو.
دیکھیے ڈینٹسٹ کے پاس اگر آپ جاتے ہیں اور ڈینٹسٹ بنیادی چیزیں جو ڈائریکٹ آپ کے دانتوں پہ لگتی ہیں جس سے خون نکلنے کا خطرہ ہے تو ان کو تو ری یوز نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ کہتے ہیں خاص قسم کا سولوشن سائڈیکس کہلاتا ہے. مجھے ڈینٹسٹ کے سامان کے بارے میں تو نہیں پتہ, لیکن جو اینڈوسکوپی وغیرہ ہوتی ہے جس میں منہ سے پائپ ڈالا جاتا ہے, اس میں کیمرہ ہوتا ہے, اینڈوسکوپ جسے کہتے ہیں, اس کو سائڈیکس میں دھویا جاتا ہے. سائڈیکس ایک بہت مہنگا سولوشن ہوتا ہے جو کہ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتا. جنرل آپریشن کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جنرل آپریشن میں بھی بہت سے ایسے آپریشن ہیں جو یوز ہوتے ہیں. جنرل آپریشن میں ساری چیزیں ری یوز ہوتی ہیں, لیکن وہ چیزیں جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں وہ ری یوز نہیں ہو سکتی, ان کو چینج کرنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ پیشنٹ اس طرح کے پیشنٹ ہے تو پانی کا بھی ہوتا ہے, ان کے گلاس میں جھوٹے گلاس میں پانی پی لیے نہیں, ان کے جھوٹے گلاس میں اگر ان کے منہ میں کوئی زخم ہے اور وہ زخم سے ان کا خون لگ رہا ہے یا کوئی سیکریشن لگ رہی ہے اور وہ دوسرے انسان کے زخم یا اس پہ لگ رہی ہے تو چانس زیادہ ہوتا ہے. لعاب سے ہے بہت کم چانس ہے, لیکن ہے. اور کوئی بات اگر آپ پوچھیں, اس میں بہت کم چانس ہے نہ ہونے کے برابر, لیکن یہ کہ اگر ان کا کوئی زخم وغیرہ لگتا ہے تو چانس ہے, لیکن کم چانس ہے. جی ہاں, اس میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی صحت کے متعلق ہیں, صرف ہیپیٹائٹس بی یا سی نہیں اور بھی چیزوں میں, تو اپنا جلوس میں پلاسٹک کا گلاس الگ لے کے جائیں. وہ تو اور بھی بہت ساری بیماریاں جو سبھی نہیں, کہیں پہ بھی آپ پانی پئیں گے کسی کو کوئی بھی مرض ہے لگنے کا چانس تو ہے, تو اس میں تو بہتر ہے کہ گلاس اپنا ہو آپ کا. پانی پینے کے لیے فلٹر پانی زیادہ صحیح رہتا ہے یا ہم بوائل کر لیں پانی؟ دیکھیں فلٹر میں مجھے بہت زیادہ ٹیکنیکل تو نہیں پتہ, لیکن جو ہم نے دیکھا ہے کہ فلٹر میں آتا ہے کہ اس کی صفائی اگر ٹائم پہ نہیں ہوتی تو اس میں جراثیم پلنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ پانی بوائل کر کے پیے, سب سے آسان طریقہ یہی ہے. پانی سے بوائل کریے, پکانا چاہیے. بوائل اتنا کہ اس میں ابال آ جائے. بوائل تو اس کی مقدار لوڑ نہیں جاتے ہیں. نہیں اتنا زیادہ نہیں ہوتے, ابال آ جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جی اور کوئی سوال؟ دیکھیں اس کے سیروسس کے جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں اس میں جگر بڑھ جاتا ہے. یا ہیپیٹائٹس, اگر ہیپیٹائٹس ہے شروع کی اسٹیج, ہیپیٹائٹس ہے اور سیروسس نہیں ہوا تو جگر بڑھتا بھی ہے. اور سیروسس کے ابتدائی جو حالات ہوتے ہیں, یہ ابتدائی کنڈیشن جو ہوتی ہے اس میں جگر بڑھ جاتا ہے, پھر وہ سکڑ جاتا ہے. اگر جراثیم سو رہے ہو, جیسے کہ جسم میں موجود سو رہے ہو, اس کو کیا کرنا چاہیے, علاج کروانا چاہیے؟ دیکھیں اس میں ہاں, اس میں کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے جس کو اس علاج کرنے کی مہارت ہے یا وہ جو علاج کرتے ہیں تو ان سے آپ رابطے میں رہیں. وہ آپ کو بتائیں گے کب علاج کی ضرورت ہے. اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں, مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے فیصلہ ہوتا ہے کہ علاج کی ضرورت ہے. اگر سو رہا ہے, ایل ایف ٹی بالکل نارمل ہیں, اور کچھ کرائٹیریا ہیں جو کہ ڈیٹیل میں جانا بہت ٹیکنیکل ہو جائے گا, تو آپ اس ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں, اس کو دکھاتے رہیے. جیسے کچھ ڈاکٹر 3 مہینے میں بلاتے ہیں یا 6 مہینے پر, ان سے رابطے میں رہیں. وہ فیصلہ کرے گا ڈاکٹر کہ کب اس کا علاج شروع کرنا ہے. خاص مقدار میں پہنچنے سے ڈاکٹر ہیں یا نہیں, خاص مقدار سے نہیں, اصل میں اب بہت ڈیٹیل بات ہو جائے گی کہ جگر پہ جو یہ جراثیم آتے ہیں تو یہ جگر پہ جب یہ آتے ہیں تو ہمارے جسم کا دفاعی نظام ان کے خلاف کام کرتا ہے. جب جسم کا دفاعی نظام خلاف ان کے کام کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جگر کے جو خلیے ان پہ بھی اثر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ساری علامات آتی ہیں. یعنی کہ جراثیم خود جگر کو نہیں مارتا, ہمارے جسم کا دفاعی نظام اس وائرس کے خلاف کام کرتا ہے, تو وائرس تو مرتا نہیں, جگر پہ حملہ ہو جاتا ہے, سمجھ لیں. نتیجتاً یہ ساری علامات سامنے آتی ہیں, پیلیا ہونا, پیٹ میں درد, الٹی کا ہونا, یہ سب کچھ. آپ بول رہے تھے کہ بی اور سی میں ڈفرینس ہے, ان دونوں کا الگ الگ وہ کیا کرتے ہیں. تو جیسے مجھے بی ہوا تھا لیکن سیٹ ہو گیا, لیکن اگر سی ہے تو سی کے سی کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا, دونوں جراثیم ایک ہی طرح سے پھیلتے ہیں اور دونوں جراثیم آپ کے جگر پہ ہی حملہ کرتے ہیں, لیکن ان کے ساخت بالکل الگ ہے. اچھا اس میں ایک بات آ گئی ہے تو کر لیں گے. اس میں 2 کنڈیشن ہوتی ہیں. ہیپیٹائٹس 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک ایکیوٹ اور ایک کرونک. ایکیوٹ کا مطلب ہوتا ہے شدید, اور کرونک کا مطلب ہوتا ہے سلو. اگر ایکیوٹ ہے تو ہیپیٹائٹس بی اگر ایکیوٹ ہے تو 95% ایکیوٹ جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے, یعنی کہ ہمارا جسم ختم کر دیتا ہے. لیکن سی ایکیوٹ کم ہوتا ہے اور سی جو ہے وہ کرونک میں زیادہ ہوتا ہے. سی خود بخود ختم ہونے کا چانس بہت ہی کم ہے.
جبکہ بی اگر ایکیوٹ ہے تو اس کے چانس 95% ہیں. لیکن اگر بی کرونک میں چلا جائے، کرونک سے مطلب ہے کہ وہ سلو پروسیس میں آ جائے، اور تو اس کے بھی چانس ختم ہونے کے بہت کم ہیں. جی بی کی ویکسین 3 ہے. اس کا ہے 016، یعنی کہ ایک آپ لگوائیں گے ویکسین اگلی 1 مہینے بعد، اس کے بعد ایک 6 مہینے بعد، اس کے بعد ہر 5 سال بعد ایک بوسٹر لگوا سکتے ہیں. اگر عموماً بوسٹر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو لوگ رسک پہ ہوتے ہیں، مثلا ڈاکٹر، اسٹاف، یا ایسے لوگ جو اس مریضوں سے رابطے میں ہیں جن کو خود ہیپیٹائٹس بی ایس سی ہے، ورنہ بوسٹر ہر 5 سال بعد لگوانے کا کہا جاتا ہے. لیکن اگر آپ 3 ویکسین بھی لگوا لیں اور آپ رسک پہ نہیں ہیں تو یہ بھی بہت ہے. ویکسینیشن کروا لیں لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مطلب ویکسینیشن جس کو ہے اور وہ ویکسینیشن ہو چکا ہے یا ہے، ہاں تو اب آپ کے جسم میں تو ایک دفاعی نظام جنریٹ ہو گیا ہیپیٹائٹس بی کے خلاف. اب آپ کے جسم میں اگر آپ کو ختم ہو گیا تو ایک خاص ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کے جسم میں ایک دفاعی نظام پیدا ہو چکا ہے. اگر وہ پیدا ہو چکا ہے تو آپ کو ویکسین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لگوا لیں تو کوئی برائی بھی نہیں ہے، مطلب کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس کے 2 طریقے ہیں. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایک اینٹی ایچ بی ایس ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ہیپیٹائٹس بی کے خلاف آپ کے جسم میں دفاعی نظام پیدا ہوا یا نہیں، اور ہوا تو کس لیول پہ ہے، اس کے ٹائٹر کیا ہیں، ٹائٹر کا مطلب ہے مقدار کتنی ہے. تو اگر وہ اینٹی ایچ بی ایس ٹیسٹ آپ کے پازیٹیو آ رہا ہے اور اس کی ایک مقدار موجود ہے، اچھی مقدار موجود ہے، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے. ورنہ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ نے لگوائی تھی، کب لگوائی تھی یاد نہیں، تو اب ایک بوسٹر ڈوز لگوا. لیکن آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ نے پوری ڈوز لگوائی تھی تینوں 016، یعنی کہ 0، 1 اور 6 پہلے مہینہ اور 6 مہینے پہ. آپ کو یاد ہے آپ نے یہ 3 لگوائی تھیں، بعد میں کتنا عرصہ پہلے لگوائی تھی، تو اب ایک بوسٹر ڈوز لگوا لیں تو آپ کا جسم کا دفاعی نظام ایکٹیویٹ ہو جائے گا. عموماً جو ایکٹیویٹ نہیں ہوتا وہ مریض ہوتے ہیں جو خود جن کا دفاعی نظام سو رہا ہوتا ہے، یعنی کمزور ہوتا ہے. مثلا جو مریض ڈائلسس پہ ہوتے ہیں یا جن کا لیور یا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہو، وہ ایسی دواؤں پر ہیں جو کہ ان کے جسم کے دفاعی نظام کو سلا کے رکھتی ہے، تو وہ مریض ان کو ویکسین کی اور بار بار بوسٹرز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. جی بالکل، ویکسینیشن سب لگوا سکتے ہیں. بچے بھی لگوا سکتے ہیں، بڑے بچوں کے تو اب ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ان کی EPI یعنی کہ جو بچوں کے پیدائش کے بعد ویکسینیشن ہوتی ہے اس میں شامل ہو چکی ہے، لیکن بڑے بھی لگوا سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں ان کو پھر دوبارہ لگوا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل میں اس وقت جو میری معلومات کے حساب سے ویکسین لگائی جا رہی ہے، تو وہ جا کے لگوا لیجیے بغیر کسی معاوضے کے ہے وہ. اور اگر آپ خود خرید کے لگوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کوئی خاص مہنگی نہیں ہے، خرید کے لگوا لیجیے. دیکھیں وہ کچھ اس میں اور ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، یہ کافی ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے، لیکن عموماً علاج نہیں ہوتا. اگر اس طرح سے آ جائے 2-2.5 سال بعد دوبارہ دیکھا جاتا ہے مریض کو پورا، اس کے LFT کیسے ہیں، دوبارہ DNA ہے یا نہیں، وائرل لوڈ کتنا ہے یا نہیں، اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. نہیں کتنے نہیں اتنی جلدی بند نہیں کر سکتے. ہیپیٹائٹس بی کی ٹریٹمنٹ اتنی جلدی بند نہیں کر سکتے، اس کے ٹریٹمنٹ بند کرنے کا ٹائم ذرا زیادہ ہوتا ہے. جی اس کی ہیپیٹائٹس بی کی ٹریٹمنٹ کا فیصلہ ایک تو ڈاکٹر کرتے ہیں، دوسری بات یہ کہ ٹریٹمنٹ کافی لمبی ہوتی ہے. اس کا فیصلہ مریض کو اور اس کے رپورٹیں دیکھ کے کیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو 2 سال بھی لگتے ہیں، کچھ کو 4 سال، کچھ کو زیادہ بھی لگ سکتے ہیں، اور اگر جگر پہلے ہی خراب ہے تو زندگی بھر کی دوا ہوتی ہے. درود پڑھ لیجیے محمد وعلیہ وسلم. میں آخر میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اتنی دیر یہ خشک موضوع سنا اور مجھے برداشت کیا، اور مہدیہ ایجوکیشن سروسز کا بھی کہ انہوں نے اس اہم موضوع کو اس قابل سمجھا کہ اس کو مسجد میں ڈسکس کیا جا سکے. درود پڑھ لیجیے محمد وعلیہ. المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے
دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچرز، جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت، گفتگو میں اخلاقی معیارات، گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل، ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی، اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس فوراً بعد نماز مغربین قبل الزیارت امامیہ امام بارگاہ جعفر طیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.almehdies.com۔ ٹیکنیکل ٹرم میں کہا جاتا ہے۔ وہ آپ کو اکثر مریض دکھیں گے، پیٹ بڑا ہوا ہے، پیٹ میں پانی ہے، آنکھیں زرد ہوئی ہوئی ہیں یعنی کہ پیلیا ہے، اور جسم سوکھا ہوا ہے، بالکل جسم میں طاقت نہیں ہے۔ تو ایسے مریض عموماً جو ایک لفظ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ جی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں ان کو سیروسس ہو گیا ہے، یعنی کہ ان کا جگر سکڑ گیا ہے۔ سیروسس آف لیور یعنی کہ جگر کا سکڑ جانا، یہ وہ کنڈیشن ہے جو ریورسیبل نہیں ہے، یعنی کہ واپس نہیں ہوگی۔ اب ایک بار ہو گیا تو ہو گیا۔ ڈاکٹر کو یہ پتا ہے کہ یہ مریض نہیں بچے گا کچھ دنوں بعد، یعنی کہ یہ مریض کی کیفیت پہ ہے کہ کس اسٹیج پہ ہم بیماری کے، یعنی کہ لیکن یہ پتہ ہے کہ بیماری صحیح نہیں ہوگی۔ وہ علاج کس کا کر رہا ہے کہ اس بیماری کی کمپلیکیشن نہ ہو، اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کو پتہ ہے یہ نہیں بچے گا، مریض کو پتہ ہوتا ہے وہ نہیں بچے گا، اور گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں بچے گا۔ اور ایسا شخص، معذرت کے ساتھ اگر کسی کے گھر میں ایسے کوئی مریض ہیں، تو ایسا شخص معاشرے کا ایک ناکارہ انسان ہوتا ہے، یعنی ہمارے اس معاشرے کے کسی کام کا نہیں ہوتا، کہ جس میں لیور فیلئر والے لوگ رہتے ہوں گے۔ اس وقت ایک رف اندازے کے مطابق یا ایک پرانے ایسٹیمیٹ کے حساب سے ہر پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کا شکار، ہیپاٹائٹس سی کا مطلب یہ نہیں کہ سیروسس ہو گیا، ہیپاٹائٹس سی ایک وائرس ہے جس کا میں بھی بتاتا ہوں، جس پہ بات کرتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس سی کا شکار تقریباً 6 سے 7% لوگ ہیں، یعنی کہ اگر آپ پاکستانی کھڑے کریں، اگر آپ 100 پاکستانی کھڑے کریں تو ان میں سے ہر 6 یا 7واں آدمی ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہے۔ اور اگر ہیپاٹائٹس سی کو علاج نہ کیا جائے تو وہ جگر کو خراب کر دیتا ہے، اور 3.5% یا رفلی 4% ہیپاٹائٹس بی کا شکار ہیں، یعنی کہ اگر 100 پاکستانی کھڑے کیے جائیں تو ان میں سے ہر تیسرا آدمی یا ہر چوتھا آدمی ہیپاٹائٹس بی کا شکار ہے۔ دنیا کے اعداد و شمار کے حساب سے یہ بہت بڑا فگر ہے۔ تو اس مسئلے پر، اس جگہ پر، اس مقدس جگہ پر بات کرنے کا مقصد یہ کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ اب ہیپاٹائٹس ہے کیا؟ ہیپاٹائٹس کا مطلب سمپل، بہت آسان الفاظ میں یہ ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ تو ان سارے مسائل کی موجودگی میں ہم اس مسئلے کو کیوں اہمیت دے رہے ہیں، یہ اس مسئلے پر کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیا اس مسئلے کی کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں، جو ہم مسجد جیسی مقدس جگہ پہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ معلوم تو آپ سب کو ہی ہے یقیناً، اخبار ہے، انٹرنیٹ ہے، ان سب سہولتوں سے یہ سب چیزیں معلوم تو ہم سب کو ہی ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اور مسائل کی طرح یہ مسئلہ بھی ہے وہ جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم تو ہے لیکن ہم اس کو سوچنا ہی نہیں چاہتے یا ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد آپ کو کوئی نئی باتیں بتانا نہیں ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں، بلکہ آپ کو ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا ہے۔ تو مسئلہ ہے کیا؟ آپ اگر کسی بھی
سرکاری اسپتال میں چلے جائیے یا کسی پرائیویٹ اسپتال میں ایک وارڈ جس میں میڈیسن کے وارڈ مریض کے رکھے جاتے ہیں. میڈیسن سے مطلب پیٹ کے درد, سر کے درد, نزلے کھانسی کے مریض جن وارڈس میں ہوتے ہیں ان کو میڈیسن کے وارڈ ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے دیر ہو گئی آنے میں. کچھ طرح سا ذاتی ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی, اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ دیر کے باوجود بھی یہ تشریف فرما ہے. آج جس موضوع کو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے, جو آپ سب جانتے ہی ہیں, وہ ہیپاٹائٹس. میں نے اگر آپ میں سے کوئی یہاں تھے اس سے پہلے گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے اس وقت بہت سارے مسائل ہیں. دہشت گردی کا سامنا ہمیں ہے, بے روزگاری کا سامنا ہے, لائٹ کے مسائل ہیں, لوڈ شیڈنگ یعنی کہ ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ہاں پچھلے دنوں دہشت گردی سے تقریباً ایوریج 10 لوگ روزانہ مر رہے تھے. ایوریج یہی تھا, جو کہ بہت بڑا فگر ہے, اور ہم اس پہ پریشان بھی بہت ہیں. میڈیا بھی اس کو بہت کوریج دیتا ہے کہ 10 لوگ روزانہ دہشت گردی کے شکار ہو رہے تھے. لیکن اگر آپ حقائق کی طرف دیکھیں, اگر آپ اعداد و شمار کے حساب سے دیکھیں, اسٹیٹکس کے حساب سے دیکھیں, تو تقریباً 25 سے 26 لوگ روزانہ اس سیروسس کی وجہ سے مرتے ہیں پاکستان میں, پورے پاکستان میں روزانہ. یہ باقاعدہ ایک فگر ہے, اور یہ بہت بڑا فگر ہے. اس گفتگو ان باتوں کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے. ایک انٹرنیشنل جرنل, جو میڈیکل کے جرنل ہوتے ہیں, اس نے ایک لفظ استعمال کیا, پاکستان لیور فیلئر اسٹیٹ. پاکستان کے متعلق ہر چیز میں فیلئر کا ورڈ آتا جا رہا ہے. بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ جی ڈیفالٹر ہو رہے ہیں, فائنینشلی ڈیفالٹ ہو رہے ہیں, لیکن اب ایک اور ورڈ آ رہا ہے, پاکستان لیور فیلئر اسٹیٹ. یعنی کہ پاکستان وہ مملکت بننے جا رہا ہے, اللہ نہ کرے